الحمدللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل ہم نے وسعت کے بارے میں آغاز کر دیا تھا۔ وسعت کے لحاظ سے اسم یہاں نکرہ ہوگا یا معرفہ۔ عربی میں ہر اسم نکرہ ہوتا ہے جب تک اسے معرفہ ثابت نہ کیا جائے، تو اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معرفے کی ایک اقسام پڑھیں گے۔ معرفے کی پہلی قسم ہے اسم علم، یعنی کسی کا ذاتی نام، کسی شخص کا، کسی جگہ کا یا کسی چیز کا ذاتی نام۔ اور اسی طرح اس میں ضمیر نمبر دو پہ اس میں ضمیر اس کو کہتے ہیں جو اس میں علم کی جگہ الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسے ہوا، یا، انتا اور انتی اور انا۔ یہاں تک ہم اپنی بات سابقہ لیکچر میں مکمل کر چکے تھے۔ آج اس میں ضمیر کے بعد ہم تیسری قسم جو ہے وہ ہے اس میں اشارہ۔ اشارے اردو میں تو یہی ہوتا ہے، یہ اور وہ، انگریزی میں دس، ڈیٹ، دیز اور دوز۔ لیکن عربی میں اشارے دو طرح کے ہیں، دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اشارہ قریب کے لیے اور ایک اشارہ بعید کے لیے۔ قریب کا اشارہ ھذا، یہ مذکر کے لیے، اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے۔ اشارہ بعید دور کے لیے، ذالک وہ اور تلک وہ مؤنث کے لیے۔ گردان اس کی آپ صفحہ نمبر 13 کے اوپر مکمل ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اس میں اشارہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں۔ معرفے کی چوتھی قسم ہے اس میں موصولہ۔ اس میں موصولہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری بکس کے اندر ہے کہ عامر ایک استاد ہے، وہ ہمیں عربی سکھاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ضمیر ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو کہ عامر ایک استاد ہے جو ہمیں عربی سکھاتا ہے، تو جو کا لفظ جو ہے وہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ اس ایسے عربی میں جملوں کو جوڑنے کے لیے 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ الذی مذکر کے لیے، اور اللذان مثنیٰ کے لیے، اور اللذین جمع کے لیے۔ اسی طرح اللتی مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، اور اللتان دو مؤنث کے لیے، اور اللاتی یا اللائی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ مؤنث جمع کے لیے۔ یہ 6 حرف ہے جو عربی میں جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو اس میں موصولہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے، اس میں موصولہ معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ 4 اقسام، اسم علم،
اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ اور اس میں موصول ہے. یہ بائی برتھ معرفہ ہے، یعنی ان کو ہم نکرہ نہیں کر سکتے. پانچویں قسم جو ہے وہ الف لام سے معرفہ کرنا ہے، یعنی نکرہ اسم کو معرفہ کرنے کے لیے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ کرتے ہیں. اور لیکچر نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے کہ الف لام اور تنوین کسی بھی حرف کے اوپر ایک ساتھ نہیں آتی. مثال کے طور پر کتابن نکرہ اسم ہے، اس کو معرفہ کرنا ہے تو الف لام کے ساتھ الکتاب. اسی طرح کلامن معرفہ کرنا ہے تو القلم. یہ الفاظ جو الف لام سے ہم معرفہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں الف لام سے معرفہ کرنا. کسی بھی اسم کو الف لام سے معرفہ جب کیا جاتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ تنوین اور الف لام ایک اسم کے اوپر ایک ساتھ نہیں آ سکتے. جیسے کتابن ہے تو الکتاب ہو جائے گا. یہ 5 قسمیں ہیں جو ابتدائی طور پر آپ کو یاد کرنی ہے. چھٹی قسم ہے مضاف الی معرفہ. اس کو انشاءاللہ ہم مرکب اضافی میں جا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم بات کریں گے. فی الحال اس کا نام آپ یاد کر لیں کہ مضاف الی معرفہ چھٹی قسم ہے. اور اسی طرح منادا، اس کی بھی ہم تفصیلاً انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. منادا ویسے کہتے ہیں جب کسی شخص کو پکارا جاتا ہے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. مضاف الی المعرفہ نکرہ اسم کی جب نسبت معرفہ کی طرف کی جاتی ہے تو نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کتاب نکرہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی اسم کی طرف ہوگی معرفہ کی طرف، جیسے احمد کی کتاب، تو اب کتاب جو نکرہ تھی اس کی نسبت ہم نے احمد کی طرف کر دی جو معرفہ ہے، تو اس لیے اب یہ کتاب نکرہ نہیں رہی بلکہ معرفہ بن گئی. انشاءاللہ اس کو ہم مرکب اضافی میں جا کے ڈیٹیلن پڑھیں گے. آج اللہ کی توفیق سے ہم نے اسم کے بارے میں بنیادی 4 باتیں وسعت، جنس، عدد اور اعراب میں سے پہلی قسم ہم نے مکمل کر لی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو روز کا سبق روز یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.